اللهم صل على محمد وآل محمد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انشاءاللہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اپنی خاص دعاؤں میں حقیر کو یاد رکھیے گا اور دعا کریں پروردگار سے کہ اسی طرح گھر بیٹھے ہمیں مسائل سیکھنے کا موقع ملتا رہے اور اللہ اس خوبصورت توفیق کو دائم رکھے، قائم رکھے اور یہ سلسلہ جاری رہے، ہم مسائل سے آگاہی لیتے رہیں۔ سوالات جو ناظرین کی طرف سے آئیں، اس وقت منصور کاظمی صاحب دہرادون سے ان کا سوال ہے کہ کیا ہم اپنی مڈل فنگر میں رنگ پہن سکتے ہیں؟ درمیانی جو انگلی، ہماری بیچ کی جو انگلی ہوتی ہے، اس بیچ کی انگلی میں مڈل فنگر میں رنگ پہن سکتے ہیں؟ نہیں پہن سکتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، آپ کسی بھی انگلی میں پہنیں، انگوٹھے میں بھی پہنیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی چوتھے نمبر کی جو انگلی ہے، اس چوتھے نمبر کی انگلی میں اگر آپ نے پہنی ہوئی ہے، یہاں بھی پہنی ہوئی ہے، تب مڈل میں پہن لیں۔ ایک ہی انگوٹھی پہن رہے ہیں تو بہتر ہے کہ یہاں پر پہنیے، لیکن یہ کہ یہ سب کوئی اتنی شدت کی بات نہیں ہے کہ حرام ہوگا یا گناہ ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی بھی انگلی میں پہنیں، گناہ گار انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ فاطمہ زہرا کا سوال یہ ہے کہ والد صاحب جو ہیں ہمارے خمس نہیں نکالتے ہیں اور خمس نہ نکالنے کی صورت میں وہ جو ہمیں پیسے دیتے ہیں یا ہمیں کوئی بھی چیز وہ دیتے ہیں تو کیا ایسے میں ہم ان کی دی ہوئی چیز یا ان کے دیے ہوئے پیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اور چونکہ خمس نہیں دے رہے ہیں تو ان کے پیسے پاک نہیں ہیں جو کہ کہا جاتا ہے، لہٰذا ہمیں ان کے دیے ہوئے پیسے یا ان کا دیا ہوا سامان قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جی بالکل، آپ ان کے دیے ہوئے پیسے لے سکتے ہیں، آپ ان کا دیا ہوا سامان قبول کر سکتے ہیں، اسے استعمال کر سکتے ہیں، اس کا مصرف اور اس کا یوز آپ کے لیے حرام نہیں ہوگا۔ زینب زہرا کا یہاں پہ سوال ہے کہ ہمارے پاس کسی کے پیسے ہیں، وہ جو ہے وہ مستحق بھی ہے اور غریب بھی ہے لیکن دے نہیں پا رہا، یعنی ہمارے پیسے کسی دوسرے کے پاس ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے پیسے ہم نے کسی کو قرض دیا تھا لیکن وہ ضرورت مند ہے اور غریب ہے، اب وہ پیسے لوٹا نہیں پا رہا ہے، واپس نہیں کر پا رہا ہے، تو کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم جب خمس نکالتے ہیں، خمس کی تاریخ آتی ہے تو اس پیسے کا حساب سہم سادات میں کر دیں؟ یعنی ہم یہ سمجھ لیں کہ اب ہم اس سے پیسے واپس نہیں لیں گے اور سہم سادات جو ہمیں ایک سید کو دینا تھا جس کے اوپر ہمارے پیسے ہیں وہ سید ہے، غریب ہے، مستحق ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ جی بالکل، ایسا آپ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ سہم سادات آپ اسے بعد میں بھی دے سکتے ہیں اور اگر یوں حساب کرنا چاہیں تو ایسے بھی حساب کر سکتے ہیں، اور یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ خمس کا ہے یا زکوٰۃ کا ہے یا کس چیز کا ہے، بس آپ کہتے ہیں کہ اب ہمیں پیسے واپس مت دیجیے گا، یہی کافی ہو جائے گا، تو ایسا آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہاں، خمس نہ دینے والے کو اپنا پارٹنر بنا سکتے ہیں بزنس کرنے میں، تجارت کرنے میں؟ جی بالکل، خمس نہ دینے والے کو اپنا پارٹنر آپ بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے دو گھر ہیں، انہوں نے لکھا کہ دو گھر ہیں، ایک گھر میں وہ رہتے ہیں اور ایک ایکسٹرا اور زائد ہے جس کا استعمال بھی نہیں ہے، کرائے پہ دیتے ہیں یا کبھی خالی رہتا ہے، تو اس دوسرے گھر پر خمس ہے؟ جی، اس گھر پہ جو آپ کا استعمال کرنی ہے اس کے اوپر آپ خمس ادا کریں گے، خمس لگے گا اس پہ۔ آخری سوال جو اس وقت ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ حالت حیض میں امام بارگاہ میں جا سکتے ہیں، مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں؟ جی، صرف امام بارگاہ میں جانا اور مجلس میں شریک ہونا یہ حالت حیض میں جائز ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سوالات اگر ہوں تو ہمیں ارسال کیجیے، ہمیں خوشی ہوگی، دین و مذہب کا کام آگے بڑھے۔ کوشش کیجیے کہ ان مسائل کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ آپ بھی ثواب میں شریک ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔